السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سیدھی لکیریں لگانا، یہ سب ماں باپ کا کام ہوتا ہے، اور خصوصاً تو ماں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی پرورش کی ہے تو سب پھول بوٹے بن جائیں گے، اور اگر اس کی اچھی طرح سے پرورش نہیں کی ہے تو پھر وہ الٹی سیدھی لکیریں بن جائیں گے۔ بچے تو گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی شیپ دینا چاہیں ماں باپ دے سکتے ہیں، خاص کر ماں۔ ان بچوں کو بگاڑنے میں زیادہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پرورش سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہے، بلکہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ کی بھی صفائی کرتے رہنا ہے۔ جو اچھی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتی، بلکہ اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں، اس کے دماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایسی سوچ ڈالتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کی دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ دل دماغ کی صلاحیتوں کو کھولنا، یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی مائیں تو اتنی اچھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر بس یہی دل چاہتا ہے کہ بس اسی طرح سے ہمارے بھی بچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسی ہی ماں بنا دے کہ بہت اچھی طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے والے ہم بن جائیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی عالم کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو، جن کی عمر 8 سال یا 9 سال کی تھی، ان کی خدمت میں انہوں نے ان کو لگا دیا۔ وہی ان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بچہ اتنا سلیقے مند تھا کہ جب اس مہمان کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا تو برتنوں کو اتنی آہستہ سے وہ رکھتا تھا کہ برتن رکھنے کی کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی۔ اتنے پیار سے وہ برتن کو رکھتا اور اٹھاتا تھا، اتنے سلیقے سے وہ کام کرتا کہ وہ جو شخص تھے نا، وہ بہت ان سے خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے اس بچے سے۔ جب وہ نہانے کے لیے جاتے اور پھر جب باہر نکلتے تو ان کے جوتے پر پالش رکھا ہوا ہوتا اور ان کے کپڑے پر پریس کرا ہوا ہوتا۔ ہر چیز بہت اچھی طریقے سے موقع میں تیار ان کو ملتی۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ چھوٹے سے بچے کو خدمت کا ایسا ڈھنگ کس نے سکھایا ہے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ بچے سے میں بات کروں، لیکن جب بچہ ان کے پاس آتا اور جو بھی ضرورت کی چیز ہوتی وہ رکھتا اور فوراً واپس چلا جاتا، فالتو کچھ دیر بھی ان کے پاس بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ اور پھر جب بچہ ان کے پاس آیا اور اپنا کام کر کے وہ جانے لگا تو پھر انہوں نے اسے روکا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اولادوں میں تم سب سے بڑے ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، وہ بچہ اتنا پیارا تھا، اتنا ادب والا تھا کہ یہ بات جب اس نے سنی تو وہ تھوڑا شرما گیا، پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ انکل، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر سب سے زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم کی وجہ سے رونا آ گیا کہ عمر میں اتنا بڑا ہوں اور اس نقطے تک پہنچ ہی نہ سکا، اور اس بچے نے پوائنٹ پکڑ لیا اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ تو والدین بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی سے پرورش کریں۔ جب مائیں بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں تو پھر بچوں کے صرف جسم ہی نہیں بڑے ہوتے، بلکہ دل اور دماغ کی صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں۔ بچے پھر ماں کی گود سے ہی ولی ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے بچوں کو فطری طور پر نقال بنایا ہے، یعنی نقلچی بنایا ہے انہیں۔ جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں نا، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں، اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں، زیادہ روک ٹوک نہ کریں، بلکہ بچوں کے سامنے خود ماڈل بن جائیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر بچے سیکھ جائیں گے۔ روک ٹوک کریں لیکن بہت زیادہ نہ کریں، بلکہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کریں گے نا تو بچے خود بخود دیکھ کر وہ چیز سیکھیں گے اور وہ پھر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، تنقید تو دنیا کا ہر بندہ کر لیتا ہے، روک ٹوک تو ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن ماڈل بن کر رہنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے زندگی گزاریں، پھر دیکھیں بچے خود بخود ماں باپ کے ہر کام کو کاپی کریں گے اور بڑے ہو کر ماں باپ کی شان بڑھائیں گے۔